ہم سے منہ موڑنے والے انسان، ہم تجھ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، ہمارے کون کون سے احسان کا تو انکار کرے گا۔ ساری مخلوق کو ہم سے ایک تعلق ہے اور تیرے کو ہم سے دو تعلق ہے۔ ساری مخلوق کو ہم سے ایک تعلق ہے، یعنی اللہ کی دیگر مخلوق جو انسان کے علاوہ ہے اس کو اللہ سے ایک تعلق ہے، لیکن انسان کو اللہ سے کتنے تعلق ہیں؟ دو تعلق ہے۔ تو نے سنا ہوگا کہ مخلوق کو خالق سے، یعنی مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خالق جو پیدا کرنے والا ہے، تو مخلوق کو خالق سے تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق میں ساری مخلوق کے ساتھ تو بھی شریک ہے، یعنی تیرا بھی حصہ ہے۔ دوسرا تعلق ہم نے خاص تیرے ہی میں پیدا کیا، یعنی تجھ میں ہی پیدا کیا، کسی اور مخلوق کو وہ تعلق نہیں دیا ہے۔ فرشتوں کو بھی اس تعلق سے محروم رکھا ہے، یعنی فرشتوں کو بھی یہ تعلق نہیں ملا، اور وہ تعلق عشق و محبت کا ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان جو تعلق محبت کا ہوتا ہے، وہ تعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ دوسری اور مخلوق کو نہیں دیا۔ اے ناشکر انسان، ہم سے عشق و محبت کرنا یہ تیرا ہی خاصہ ہے، یعنی اگر تو اللہ سے محبت کر رہا ہے، اللہ سے پیار کر رہا ہے، تو یہ تیرا خاصہ ہے، مطلب تیرے لیے خاص بات ہے۔ تو عالم بالا کا رہنے والا ہے، یعنی بلندیوں کے مقامات پر رہنے والا ہے، تو وہاں جو ہے محبت الہی میں ترقی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہم تجھ کو اس جسم خاکی میں لائے۔ یعنی اگر تم وہاں رہتا تو محبت الہی میں ترقی نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے فرشتے ہیں، فرشتے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، ان کو نور سے بنایا گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں کا ایمان ایک ہی جیسا رہتا ہے، ایک ہی مقام پر رک جاتا ہے، نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے اس شکل میں لایا اور یہ مٹی کا جسم بنایا کہ انسان کی ترقی کی کوئی انتہا نہ ہو، بلکہ وہ ترقی کرتا چلا جائے۔ جسم خاکی یعنی یہ مٹی والا جسم، اس کی مناسبت سے تیرے میں یعنی تجھ میں نفس اور دل پیدا ہوا۔ نفس یعنی انسان کی جو خواہشات والی چیز ہوتی ہے، اور دل کو پیدا کر دیا۔ اب تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی تین چیزیں تیرے اندر جمع ہیں، تین چیزیں تیرے اندر اکٹھی ہے اور تین چیزیں تیرے اندر جمع ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ روح انسانی، اور دوسری چیز ہے نفس، اور تیسری چیز ہے دل۔ تو تین چیزوں کا مجموعہ، یعنی تین چیزوں کو تیرے اندر جمع کر دیا گیا، ایک روح انسانی، دوسرا نفس اور تیسرا دل۔ تمام عالم پر نظر ڈال کر دیکھو، یعنی تمام عالم کو دیکھو، پوری دنیا کے اوپر آپ نظر ڈال کر دیکھو تو تم کو معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ جس چیز کو بھی پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے جس چیز کو بھی پیدا کیا، اس کے مناسب اس کی غذا بھی پیدا کیا۔ شیر کو پیدا کیا تو اس کے مناسب اس کی غذا گوشت کو بنا دیا، وہ جب کھائے گا تو گوشت ہی کھائے گا۔ بیل اور بکری کو پیدا کیا تو ان کے مناسب غذا گھاس پیدا کر دیا، جب یہ کھائیں گے تو گھاس ہی کھائیں گے، گوشت کبھی نہیں کھائیں گے، گائے بکری وغیرہ۔ ایسا ہی انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں پیدا کی، ایک نفس اور دوسری چیز روح انسانی۔ روح اور نفس دو چیزیں پیدا کی۔ نفس کی غذا دنیا ہے، اور ہر وقت جو ہے نفس کو دنیا ہی کی طلب رہتی ہے، نفس جو ہے مطلب ہر وقت دنیا کی خواہش کرتا ہے اور دنیا کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے انسان کی روح، اس کی غذا جو ہے آخرت ہے اور اللہ کی محبت ہے، اس کی غذا آخرت اور محبت الہی یعنی اللہ کی محبت ہے۔ ہر وقت روح کو آخرت
اور محبت الہی کی ہی طلب رہتی ہے، یعنی انسان کی جو روح ہے وہ ہر وقت آخرت اور اللہ کی محبت کی طلبگار رہتی ہے۔ دل، نفس اور روح، تین چیزیں بتلائی گئی۔ انسان کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ تین، روح، نفس اور دل۔ ان تینوں کے بیچ میں دل جو ہے نفس اور روح کے بیچ میں ہے۔ جیسے انسان، بیل، بکری کی طرح نباتات بولے تو زمین سے اگنے والی چیزیں، یعنی اناج، بھاجی، ترکاری وغیرہ کھاتا ہے، اور شیر کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے۔ ایسا ہی انسان کے دل کی بھی ایک قسم کی غذا ہے، غذا ایک قسم کی غذا نہیں ہے۔ نفس کی طرف جھک گیا تو نفس کی طرح دنیا جو ہے دل کی غذا رہتی ہے، اور روح کی طرف دل جھک گیا تو روح کی طرح آخرت اور محبت الہی جو ہے دل کی غذا رہتی ہے۔ یعنی اس کے جو دنیاوی اعتبار سے غذا ہے، اناج، بھاجی، ترکاری وغیرہ، اور گوشت بھی کھا لیتا ہے انسان، تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ گائے، بیل، بھینس کی طرح اناج اور ترکاری بھی کھاتا ہے، شیر کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو یہ تو تعلق ہوا اس کے جسم کا، لیکن روح کے تعلق سے بھی دیکھا جائے تو انسان کا جو دل ہے وہ نفس اور روح کے بیچ میں ہے۔ اگر نفس کی طرف جھکا تو اس کو، دل کو جو غذا ہے وہ دنیا سے ملتی ہے، یعنی دنیا کی طلب، دنیا کی خواہشات، پیسوں کی خواہشات۔ اور اگر روح کی طرف جھک گیا تو پھر اس کو آخرت کی غذا ملتی ہے، یعنی اب قرآن کی تلاوت، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، یہ ساری چیزیں۔ سارا عالم حیران تھا، یعنی پوری دنیا حیران تھی کہ جسم خاکی میں آئے، یعنی مٹی کے جسم میں آئے، مٹی کے لباس میں آئے۔ یہ اللہ نے ہمارے کو جو جسم دیا ہے مٹی کا بنا ہوا ہے، تو ہم اس میں آئے تو محبت الہی میں ترقی کرنے کے لیے آئے، کئی کے لیے محبت الہی میں ترقی کرنے کے لیے، مگر کس ذریعے سے ترقی کرے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سیڑھی کیا ہو، اس کا ذریعہ کیا ہو کہ ہم اوپر چڑھ جائیں، اللہ کی محبت میں اور آگے جائیں، کس ذریعے سے جائیں؟ تو ہم نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ مشکل راز کھول دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ روح کی فطرت میں آخرت اور محبت الہی، یعنی روح کی فطرت میں بائی نیچر اس میں جو ہے آخرت اور اللہ کی محبت اس کی غذا ہونے کی وجہ سے، اور نفس کی فطرت میں دنیا غذا ہونے سے عذاب اور ثواب کا دار و مدار نہ روح پر ہے اور نہ نفس پر ہے۔ عذاب اور ثواب کا جو دار و مدار یعنی جو ڈیپینڈ ہے وہ روح پر بھی نہیں ہے، نفس پر بھی نہیں ہے۔ دل کی فطرت میں تو کوئی ایک خاص غذا نہیں ہے، دل کی فطرت میں کوئی غذا خاص نہیں ہے۔ دل اگر نفس کی طرف جھکا تو دنیا اس کی غذا بن گئی، دل اگر آخرت کے روح کی طرف جھکا تو آخرت اس کی غذا بن گئی۔ تو اب دل کے اختیار میں ہے، چاہے تو روح کی صحبت میں رہے اور روح کی طرح آخرت اور اللہ کی محبت کو غذا بنائے اور جنت کا حقدار بن جائے، یا چاہے تو نفس کی صحبت میں رہے، یعنی نفس کے سنگت رہے، نفس کے ساتھ رہے اور دنیا کو غذا بنا لے۔ یہ دل کے اختیار میں ہے، کیونکہ بتلایا گیا کہ دل جو ہے نفس اور روح کے بیچ میں ہے۔ تو اب اگر یہ نفس ہے، یہ روح ہے، تو اگر دل نفس کی طرف جھکا تو دنیا کو چاہے گا، دل اگر روح کی طرف جھکا تو آخرت کو چاہے گا۔ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ دل کے اختیار میں ہے کہ وہ غذا کس کو بنانا چاہ رہا ہے۔ اگر وہ روح کی صحبت میں رہا تو آخرت اس کی غذا بنے گی، اگر وہ نفس کی صحبت میں رہا تو دنیا اس کی غذا بنے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان، جب تو دنیا میں محبت الہی یعنی اللہ کی محبت میں ترقی کرنے کے لیے آیا ہے
تو نفس کی صحبت میں ہرگز نہ رہنا۔ اگر تو اللہ کی محبت میں پروان چڑھنا چاہتا ہے، آگے جانا چاہتا ہے، بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے، تو نفس کی صحبت میں کبھی مت رہنا۔ دل سے کہا جا رہا ہے تو روح کی صحبت میں رہ کر اللہ کی محبت میں ترقی کر کے دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کرنا۔